ہم نے کافی ساری بات کی ہے اس وقت، جو ایک پہلے تو اگر انٹرنیشنل جو کانفلکٹ ہے اس کی بات کریں تو اس پہ بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں. آپ کے آنے سے پہلے جس نقطے پہ بات ہو رہی تھی، اگر وہیں سے نقطے کو جوڑ لیں کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جب تک اس کی کوئی حتمی تاریخ سامنے نہیں آ جاتی سر، یہ ٹوین سٹیز کے جو شہری ہیں انہوں نے سر کیا قصور کیا ہے؟ کیونکہ اب یہ گلے شکوے سر اٹھا رہے ہیں کہ سب کچھ بند ہے، کاروبار افیکٹ ہو رہا ہے، ایک نارمل جو معمول ہے زندگی کا وہ افیکٹ ہو رہا ہے، بچوں کے سکولز بند ہیں، لیکن ہو یہاں پہ کوئی ایونٹ تو نہیں ہو رہا اسلام آباد میں. بہت شکریہ یشفین. دیکھیں، اگر پاکستان میڈیشن کر رہا ہے، اگر پاکستان ڈپلومیٹک کردار ادا کر رہا ہے تو اس کی مخالفت نہیں کریں گے. نہیں، وہ اچھی بات ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کا ایک امیج بننا چاہیے. لیکن اور پوری دنیا میں اس طرح ہوتا رہے. پہلی جنگ عظیم میں بھی ڈپلومیسی ہوتی رہی، دوسرے میں بھی، پھر ملکوں کے درمیان معاملات ہوتے، جنگیں ہوتی رہی، ڈپلومیسی چلتی رہی. لیکن کیا کوئی ڈپلومیسی ایسی چلی ہے کہ آپ اپنے 2 شہروں بما دارالخلافے بند کریں؟ میں کل تھوڑا سا انفارمیشن لے رہا تھا، 200 ارب سے زائد نقصان ہو چکا ہے. اس وقت صرف اسلام آباد میں 70-80 تعلیمی بڑے ادارے جس میں ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں وہ بند پڑے ہیں. ہاسٹلز خالی کرا لیے گئے. اسی اسٹوڈیو میں جب میں ایک دوسرے اسٹوڈیو سے نکل کر ادھر آ رہا تھا تو خاردار تارے ہر جگہ لگی ہوئی ہے، یعنی کوئی مومنٹ نہیں ہے. ہم بہت ریڈ زون کے قریب ہیں، یہاں تو بہت مشکل ہے. بھائی ہم کون سی کامیابی، کون سی اچیومنٹ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اچیومنٹ ہے کہ ہم نے جنگ بندی کرا دی ہے، لیکن جنگ بندی ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تو ہے نا جنگ بندی میں. نہیں، وہی جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے رول پر فخر ہے، ہمارے ملک کے، لیکن رول پہ فخر ہے، ہمارے ملک کو آگے جانا چاہیے، لیکن ہم اس پہ کتنا فخر نہیں کریں گے کہ بھائی آپ دوسروں کی جنگ رکوا کر اپنے معاملات کو بگاڑ دے، اپنے معاملات کو چلنے دے. دوسری بات یہ یشفین، مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں بڑی سطح کے تو اس کو کسی ٹورسٹ پلیس پہ، کسی صحت افزا مقام پہ اس پہ لے جاتے ہیں، جس طرح کیمپ ڈیوڈ میں مذاکرات ہوئے تھے، پھر شرم الشیخ میں مذاکرات ہوئے تھے. یعنی وہ قاہرہ اور واشنگٹن کے اندر تو لے کے نہیں آئے تھے، گو کہ اوسلو میں بھی مذاکرات ہوئے تھے یاسر عرفات کے، لیکن وہاں پاپولیشن بہت کم ہے، ان کا سسٹم ہم سے کئی زیادہ بہتر ہے. اب یہ کہتے ہیں اسلام آباد ہی میں ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے، ہم دونوں شہروں کو بند کریں گے، لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دیں گے، تکلیف میں ڈالیں گے، تعلیمی ادارے بند کریں گے، معیشت کو برباد کریں گے، راستے بند ہوں گے، ایکٹیویٹیز مکمل طور پر رک جائیں گی. بھائی یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی ہے اس طرح لوگوں بچوں کی تعلیم تباہ و برباد کر کے رکھ دی. 1 ہفتہ ہو گیا لاک ڈاؤن ہے دونوں شہروں میں، تو بھائی آپ نے لوگوں کی زندگی تو برباد نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ملک کو آگے لے جائیں، ڈپلومیٹکلی اس کو اچھے مقام پہ کھڑا کر دیں، لیکن اس کا اپنے لوگوں کا بھی کوئی خیال کر لیں. اپنے لوگوں کا بھی لوگوں کے گھروں میں شادی بیاہ غمی خوشی بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں، سب کچھ رکا پڑا ہے. اب آپ دیکھیں غیر یقینی کی صورتحال گزشتہ 1 ہفتے سے قائم ہے. کل کچھ بزنس مینوں سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک ملک کے دیوالیہ پن سے بھی زیادہ خطرناک غیر یقینی کی صورتحال ہے. کہتے ہیں کہ چند گھنٹے تک بھی غیر یقینی صورتحال ہو وہ معیشت کا جنازہ نکال دیتی ہے. بھئی 1 ہفتہ ہو گیا غیر یقینی کی صورتحال ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کل سکول جائیں گے، ہم یونیورسٹی جائیں گے نہیں جائیں گے، بزنس مین کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کے ریسٹوران، آپ کے تمام بزنس، تمام معاملات رک گئے ہیں. کم از کم یہ تو اپنے ملک کے ساتھ نہ کریں. ٹھیک ہے آپ سفارتی کردار ادا کریں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے یہ نکل رہا ہے تو پھر اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جاتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے جوائن کرنے سے پہلے کوئی کامنٹ کرنے پہ میں ذیشان صاحب کی طرف جاتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس پورے معاملے کے اندر پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جو کم سے کم ہمیں میڈیا آپٹکس کے لیے نظر آتی تھی اب وہ بھی نہیں آ رہی ہے، تو کیا ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ میڈیا کی توجہ اب کہیں اور ہے، تو کیا ضرورت ہے اتنی بھی محنت کرنے کی؟ ابھی میں جو پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں ذیشان صاحب، انہوں نے بات کی کہ بیرسٹر گوہر فلانا اور اچکزئی یہ مزاحمتوں کے لوگ نہیں ہیں. وہ دوست ہمارے نوجوان ہیں، شاید ان کو تاریخ کا اتنا پتہ نہیں ہے. آپ اچکزئی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ، ان کے والد عبدالصمد اچکزئی تھے جو خان عبد الغفار خان کے قریبی ساتھی رہے، بعد میں قتل بھی ہو گئے تھے. اور اسی محمود خان اچکزئی نے 70s میں بھٹو کے قریبی ساتھی جو ان کے وکیل بھی رہے تھے یحییٰ بختیار کا مقابلہ کیا تھا الیکشن میں، اور ان سے الیکشن بھی جیتا تھا. تو بھائی وہ ان کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے مزاحمت کی، قوم پرستی کی، تو کم از کم ٹریک ریکارڈ ٹھیک رکھنا چاہیے. البتہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کروں، دیکھیں یشفین، یہاں پر اس ملک میں
بہت بڑی بڑی تحریکیں چلی ہے، یعنی فاطمہ جناح کی تحریک لے لے، پھر پی این اے جو قومی اتحاد کی تحریک تھی بھٹو کے مقابلہ آئی، پھر ایم آر ڈی کی تحریک چلی، پھر اے آر ڈی کی تحریکیں چلتی رہی ہے، لیکن ان تحریکوں کو ان جماعتوں کی حمایت حاصل ہوتی تھی جن کا ڈی این اے تحریکوں کا تھا، جن کے کارکن بڑے مضبوط تھے. یعنی آپ دیکھ لیں 1 یونٹ کے خلاف جو تحریک چلی تھی، خان عبدالغفار خان کے ہزاروں کارکن ہری پور جیل میں تھے، 16 کارکنوں کے جنازے نکلے تھے جیل سے، لیکن پی ٹی آئی کے ڈی این اے میں مزاحمت اور تحریک چیز نہیں ہے، وہ پاور والی پارٹی ہے. کچھ ابھی یہاں پہ آپ سے پہلے بھی ایک اور پارٹیسپینٹ بھی تھے، یہ اسار رانا صاحب تھے، ذیشان صاحب، ان لوگوں کا یہ خیال ہے. ذیشان صاحب ابھی آپ نے بھی کہا کہ اس ٹائم کے اوپر کوئی جلسہ، کوئی مزاحمت یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ کرنے کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سر اسی ٹائم کے اندر جلسے کی تاریخ آتی ہے، وڈرا ہوتی ہے، ایک ادھر جلسہ ہو بھی جاتا ہے. اچھا پھر تھوڑا سا یہ بھی مجھے سمجھائیں کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس جو ہے کسی اسٹیڈیم میں کرنا، اگین کیا بتانے کی کیا کوشش ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اپنی طرف سے اپنی کیا کوشش کر رہی ہے؟ جی ذیشان صاحب. اچھا یہ میرے سینئر ہیں، انہوں نے جس طرح ابھی کہا، آئی گیس انہوں نے یہی کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست نہیں کر سکتی ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی. تو یہ 26 نومبر کو کیا ہوا تھا؟ کتنے جو ہمارے یہ جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے کتنا اس کو رپورٹ کیا تھا؟ کیا ہوا تھا 26 نومبر کو جب سامنے سے بندہ گولیاں مارے سروں میں سیدھی؟ تو اس اور کیا مزاحمت مطلب وہ کریں؟ کتنی بار وہ نکلے، ان کی ماں بہنوں کو اٹھا کر لے گئے. جی سر. ذیشان 26 نومبر کی بات جو آپ کر رہے ہیں نا، یہیں پہ قریبی چند قدم کے فاصلے پر ہم نے اس کو کور بھی کیا تھا، لیکن جب گولی چلی تو سارے کارکن بما وزیر اعلیٰ بھاگ گئے تھے. لیاقت باغ سے کوئی نہیں بھاگا تھا، بابڑا سے کوئی نہیں بھاگا تھا، لاہور میں کوئی نہیں بھاگا تھا، 77 کی تحریک میں کوئی نہیں بھاگا تھا، خودسوزیاں تک کی تھی، پھانسیوں پر چڑھے تھے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مزاحمت کی سیاست. چلیں میں تجزیے کے لیے نہیں بیٹھی ویسے، لیکن اس سے میں اگری نہیں کروں گی. بٹ ذیشان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کی لاشیں یہاں پر گر جائیں، پھر اس کے بعد ہم مانیں گے کہ ہاں جی پی ٹی آئی مزاحمت کر سکتی ہے. ہزاروں لوگوں کی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچے گنوا دیں، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں جی مزاحمت کی سیاست پی ٹی آئی کر سکتی ہے. کتنے سال ہو گئے سر اسی جماعت کو، جس کو برگر جماعت کہا جاتا تھا، آپ عمران خان کو قید تو کر سکے، ختم نہیں کر سکے. آج کے دن تک بھی آپ اس کے لوگ، اس کے ورکرز، اس کے سپورٹرز، اس کی لیڈرشپ آج تک جہاں پر نظر آتا ہے آپ ان کو اٹھا لیتے ہیں. سر مزاحمت اور کتنی ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ مزاحمت جیل میں بیٹھا وہ بندہ کیا کرے کہ اس کی آنکھ کی بینائی 85% چلی گئی، وہ منتیں نہیں کر رہا جیل سے رہائی کے لیے، اس کی بیوی کی آنکھ کی سرجری ہوگی. کوٹ لکھپت کے اندر ابھی میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، سنم جاوید، فلک جاوید، ان تینوں کا بھی سیم آنکھوں کا جو ہے وہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے. اور سنم جاوید نے اپنے والد صاحب کے نام خط لکھا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کی بھی رسائی نہیں دی جا رہی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھروں سے بھی خود کو اغوا کروایا ہے، یہی لوگ ہیں جو کئی مہینوں تک لاپتہ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان 2-2.5 سال سے جیل میں ہے، ہم نے اس کی کبھی حمایت نہیں کی کہ وہ جیل میں رہے، ہم نے اس کی ہمیشہ مخالفت کی. یشفین بیٹی ہے، ان کے شو میں بار بار کہا میں سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا حمایتی نہیں ہوں. آئین و قانون کو سپرمیسی دینے کے لیے آپ نے کون سا کردار ادا کیا تھا؟ جب جسٹس وقار سیٹ نے فیصلہ دیا تھا ایک ڈکٹیٹر کو اسی ڈی چوک میں لٹکانے کا، تو اس کی مخالفت پاکستان میں عمران خان نے کی تھی. اچھا ہمارے ساتھ مجھے زیادہ وقت بالکل ختم ہو گیا میرے پاس. اصل میں ذیشان صاحب سے ون لائنر اس پہ کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ وہ تو مزاحمت کا اپنا فارمولا پیش کریں، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو آگے کیسے بڑھنا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس پہلے بھی بہت سے موقع آئے ہیں، لیکن کم از کم یہ جو رہائی فورس ہے یا یہ جو عوامی اسمبلی تھی، یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ جو عوامی اسمبلی والا جو ہے وہ ڈرامہ کیا گیا، یا رہائی فورس بنائی گئی، اسٹریٹ موومنٹس کی جا رہی ہے، اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یا آپ پشاور کے اندر کھڑے ہو کے جلسے کرنے شروع کر دیں جس کی 90% عوام ویسے ہی آپ کو ووٹ دے چکی ہے. آپ ایک کال کے اوپر، آپ کی لاسٹ کتنی کالز کے اوپر صرف پشاور ہی نکلتا ہے نا، اور تو کہیں پر نکلتا نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کے اوپر ایوان میں پریشر ڈالنا پڑے گا، مہنگائی کے اوپر آپ کو پریشر ڈالنا پڑے گا، جس کے بعد لوگ نکلیں گے. مہنگائی مارچ اپوزیشن نے کرنا ہوتا ہے. اس وقت لوگوں کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ کا دور وہ آ گیا کہ پچھلا میں پروگرام کر رہا تھا، ہمارے وزیر صاحب نے کہا کہ تمہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، پروگرام کے دوران میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ چلی گئی ہماری. اتنا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. آٹا اور ریئل ایشوز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو آگے بڑھ کر سولر کے اوپر بالکل اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا. بجلی لینی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ٹیکس دینا ہے.